بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کنز الاعمال کتاب الاخلاق میں ایک حدیث پاک نقل ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بیمار ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان کو کیا عمل کرنے کا حکم فرماتا ہے؟ یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو ایک فاسق و فاجر شخص کا واقعہ سناتے ہیں جس پر جنت کی حوروں کا نزول ہوا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بد کرداریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ وہ قریب ہی واقع دوسری بستی میں چلا گیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ کچھ وقت گزرا تو وہاں کے لوگ بھی اس کی بدکار حرکات سے تنگ آ گئے اور اس سے نجات کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم جاری کیا کہ اس شخص کو اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار کو ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں وہ جوان چند دن ہی رہا کہ بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی وہاں موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی اور میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تاسف یعنی افسوس اور آہ و زاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پاتے ہی غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بے چارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین ہوں، پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا رحمتوں اور فضل کا ایک پہلو ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو بیمار کر کے ان کی مغفرت کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کروں تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش پانے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بے حساب ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم اپنی رحمتوں کے وسیع و عریض سمندروں میں سے ہمیں اپنی رحمتیں اور فضل کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔